بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ انہیں ایام الہیہ یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو خوب صبر کرنے والا، خوب شکر کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ان دو آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور بھائیوں کو اور ان کی ازواج و اولاد کو بھلا دیا تو یہ لوگ مصر میں مستقل طور پر بس گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، کیونکہ یہ لوگ مصری قوم یعنی قبطیوں کے نہ ہم وطن تھے اور نہ ہم مذہب تھے، اس لیے انہوں نے ان کو اجنبی ہونے کی پاداش میں بہت بری طرح رگڑا۔ 400 سال کی بدترین غلامی میں جکڑے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے اور ان پر تورات شریف نازل فرمائی، چونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے 30 سال کی عمر تک مصر ہی میں رہے، اس کے بعد 10 سال مدین میں رہے، اس لیے بنی اسرائیل کی زبان بھی جانتے تھے اور قبطیوں کی زبان سے بھی واقف تھے۔ آپ فرعون اور قوم فرعون کی طرف مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی۔ فرعون اور اس کی قوم تو کافر اور مشرک تھے ہی، ان کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل بھی نہ صرف یہ کہ فسق و فجور میں مبتلا ہو چکی تھی بلکہ شرک کو بھی پسند کرنے لگی تھی۔ اس لیے جب سامری نے بچہ بنایا تو اس کی پرستش کرنے لگے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشرکین پر گزرے تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود تجویز کر دیجیے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور نور کی طرف لے آؤ، کفر و شرک اور فسق و فجور اور معاصی سے انہیں ہٹاؤ اور بچاؤ اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ دن تو سارے ہی اللہ ہی کے ہیں، کیونکہ سب دنوں کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، لیکن محاورہ کے اعتبار سے جہاں انقلابات جہاں اور دکھ تکلیف کے واقعہ یاد دلانا مقصد ہے۔ دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور دبدبے والے اصحاب اقتدار میں آئے، انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا، اور آخر کار خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ان کے لشکر بھی تباہ ہوئے، قومیں بھی ختم ہوئیں، محلات بھی برباد ہوئے، جن میں سے بعض کا کوئی نشان باقی ہے اور بعض کے تو نشان بھی ختم ہو گئے۔ انہی میں فرعون بھی تھا جس کی شان و شوکت بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے اور 400 سال سے دکھ تکلیف کو برداشت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں واقعات اور قصے یاد دلاؤ، دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، ان کا جو اپنا حال تھا اس کو بھی یاد کریں۔ بعض حضرات نے ایام اللہ سے نعم اللہ مراد لیے ہیں، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ہیں ان کو یاد کرو۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے بندے کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہو، جو خوب شکر کرنے والا ہو۔ صبر و شکر والے بندے بصیرت والے ہوتے ہیں
اور جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو وہ گزشتہ انسانوں کی مصیبتیں یاد کر لے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ وہ تمہیں بری طرح تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خطاب کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ارشاد فرمایا اس کی طرف پہلی 2 آیات میں اشارہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو خطاب اپنی قوم سے فرمایا، جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اور انہیں پرانے زمانے یاد دلاؤ، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے جو تم پہ انعام فرمایا اسے یاد کرو۔ انعامات تو ان پر بہت تھے، لیکن ان کے حالات کے اعتبار سے جو ان پر سب سے بڑا انعام تھا وہ یاد دلایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون اور اس کے متعلقین اور اس کے سپاہی بنی اسرائیل پر بری طرح مسلط تھے۔ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، یعنی ذبح نہ کرتے تھے، مگر یہ ان کی کوئی مہربانی نہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سبھی کو قتل کر دیا جائے تو ہماری خدمت و گزاری کون کرے گا۔ وہ بنی اسرائیل سے طرح طرح کی کام خدمتیں لیتے تھے، انہیں سخت ترین کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ یہ سب کچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا، فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بلا کہتے ہیں، اور بلا کا دوسرا معنی انعام ہے۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو مطلع فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید نعمتیں دوں گا اور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے۔ آیت وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات ملیں گے، اور جیسا کہ شکر نعمتوں کے زیادہ ہونے کے سبب ہے، اسی طرح سے ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کا سبب ہے۔ لہٰذا زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور دل سے بھی اور اعضاء و جوار سے بھی۔ اعضاء کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال ملے اس کو فضول نہ اڑائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے، گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے،
شکر ان سب باتوں کو شامل ہے اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا ناشکری ہے۔ جس طرح شکر گزاری کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلات اور دکھ تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً میں ایک بستی پر نعمتوں کی فراوانی پھر ان کی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نیز سورہ سبا رکوع میں نمبر 2 میں قوم سبا پر جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، پھر قوم کی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا ذکر ہے۔ دونوں جگہ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ مزید فرمایا کہ دیکھو اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، سب تعریفوں کا مستحق ہے، اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں۔ تم سب اور زمین کے رہنے والے تمام افراد اگر اللہ کی ناشکری کریں تو اس سے بے نیاز ذات کا وہ کچھ بھی نقصان نہ کر سکیں گے۔ شکر گزاری میں تمہارا اپنا نفع اور ناشکری میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نعمتوں کے حقدار بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو تاکہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں اللہ کے ناشکری کرو تو بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں کا مالک ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور قوم عاد، سمود اور ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ بے شک تم جو چیز لے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور بلا شبہ جس چیز کی طرف تم لوگ ہمیں بلاتے ہو ہم اس کی طرف سے شک نہیں، جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ سابقہ امتوں کا عناد، رسولوں کی تبلیغ سے روکنا اور جاہلانہ سوال جواب کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قریش مکہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ جب اس کے سامنے حق بات پیش کی جاتی تو الٹے جواب دیتے تھے۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، مثلاً قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، اور ان کے بعد جو بہت سی اقوام آئی جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کیا ان کے حوال تمہیں معلوم نہیں؟ کچھ اجمالاً اور کچھ تفصیلاً ان لوگوں کے حالات تمہیں معلوم ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کے حوال بتائے گئے اور تم اپنے اسفار میں ہلاک شدہ قوموں کے نشانات دیکھ چکے ہو۔ کچھ نہ کچھ یہود اور نصارہ سے بھی سنا ہے۔ ان لوگوں کے بربادی سے تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ ان کی وہی حرکتیں تھیں جو تمہاری حرکتیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جو کچھ ہمیں دعوت دیتے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہے اور شک بھی معمولی نہیں ہے۔
اس نے ہمارے دلوں کو تردد میں ڈال دیا ہے۔ ان لوگوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام جب انہیں حق کی دعوت دیتے تھے تو ان کے منہ میں اپنے ہاتھ دے دیتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی پہلی دعوت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اسے خالق اور مالک جانو، اسی کے سوا کس کی عبادت نہیں۔ جب یہ دعوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اس پر ان حضرات نے فرمایا، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے؟ اس کی اتنی بڑی نشانیاں آسمان و زمین میں تمہارے سامنے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ ہم اس کے پیغمبر ہیں، دعوت دینے والا وہی ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو، ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور مقررہ وقت تک تمہیں ڈھیل دے گا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر ان کی قومیں جب دلیل سے لاجواب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا انکار نہ ہو سکا تو الٹے کاموں پر اتر آئی اور کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ تم نے جو معبود بنا رکھا ہے اس میں ہم اپنے باپ دادوں کے اقتدا کرتے ہیں اور ان کی راہ پر چلتے ہیں اور اپنے خیال میں ہم ان کے طریقے کو صحیح سمجھتے ہیں، اور تم ہمیں باپ داداؤں کے راستے سے روکنا چاہتے ہو، لہٰذا کوئی واضح کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم اسے دیکھ کر تمہاری بات مان لیں اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیں۔ ان کے جواب میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن انسان ہونا نبی ہونے کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ الشانہ اللہ جل شانہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور اپنے اس احسان کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ وہ انسانوں ہی میں سے نبی بھیجتا ہے، لہٰذا انسان ہوتے ہوئے ہم نبی ہوئے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ جہاں تک دلیل کا تعلق ہے وہ تو ہم نے پیش کر دی، لیکن اب جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں ایسا خاص معجزہ دکھایا جائے جو تمہاری فرمائش کے مطابق ہو تو یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے نہیں لا سکتے۔ ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور مومن بندوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جو طریقے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ ہمیں بتائے۔ جب اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو اور آئندہ بھی تمہاری طرف سے تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں۔ ہمیں ان تکلیفوں پر صبر ہی کرنا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے تکلیفیں پہنچے تو صبر سے کام لے اور اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتے رہے۔ میرے اللہ سبحانہ کا یہی ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر، اور یہی اس کے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔